अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी धमाका खेज खबर, इंक्वायरी कमीशन जो मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम किया गया था, उसकी आज समाअत हुई। आज दूसरा इजलास था इस इंक्वायरी कमीशन का, और इस इंक्वायरी कमीशन के दूसरे इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें काफ़ी जज्बाती नज़र आए। कुछ अहम ऑब्जर्वेशन दी गई उनकी जानिब से, जिसमें जज्बाती पहलू बड़ा नुमाया था, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आप ये मनाजिर देखें इस इंक्वायरी कमीशन को, जो कि इंक्वायरी एक्ट 2017 की सेक्शन 3 के तहत कायम किया गया था, जिसमें मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ये 3 रुकनी कमीशन था, उसको कायम किया गया था। और उस कमीशन को ये जदीद आलात फराहम किए गए थे, जिसमें कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद प्रिंटर्स, साउंड सिस्टम, ट्राईपोड्स, तो ये सारा सामान आप देख रहे हैं इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस रवाना हो रहा है। जी, आपने ये विजुअल्स देखे कि किस तरह से ये जदीद आलात इस इंक्वायरी कमीशन को फराहम किए गए थे। तो बहरहाल अब क्योंकि 5 जजेस का स्टे है, और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी आज कहा कि जी हम तो माज़रत ख़्वाह हैं, जुडिशल ऑर्डर है, और इजलास की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। इस इजलास में एग्जैक्टली हुआ क्या, और बिलखुसूस जो 5 मेंबर बेंच के जो ऑर्डर था कल का, उसके ऊपर क्या एतराज़ात उठाए गए या किस तरह के जो है वो निशानदेही की गई उन खामियों की, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ जी कि जब कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ हुआ, तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर अवान पेश हुए, और उन्होंने बताया कि जी ये इस तरह से कल एक ऑर्डर आया है और जिसके बाद ये सूरत हाल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि इस इंक्वायरी कमीशन को के सरबराह थे, हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा कल का जो ऑर्डर है उसको पढ़ें। फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने उस ऑर्डर को पढ़ना शुरू किया, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के तहरीरी हुक्मनामे में मेरे केस का भी जिक्र हुआ है, और मेरे केस के हक़ाइक़ जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ थे। मेरी अहलिया की जायदादों की मलकियत से उन्होंने इनकार नहीं किया। मेरी अहलिया का केस तो ये था कि जो शख्स ये केस लेके आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, ये केस जो है इसे किसी ने खड़ा किया है, किसी और ने खड़ा किया है, और ये मुनासिब बात है, कम अज़ कम जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला पूरा पढ़ लेना चाहिए था। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें जज्बाती भी नज़र आए इस ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने दी, जब उन्होंने ये कहा कि दूसरों की इज्जत तो है, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम थोड़ी बहुत इज्जत तो होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि एक गवाह ख्वाजा तारिक रहीम हैं, उन्होंने मुझे ईमेल की है और मेडिकल उज़र पेश किया है कि मेरी तबीयत नासाज है और इसलिए मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूं। और ईमेल में उन्होंने लिखा कि आपने कहा कि जी हम कुछ ख़वातीन के बयानात लाहौर में भी रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ईमेल में ये कहा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जाएंगे बयानात रिकॉर्ड करने, तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने तो मुझे एक टास्क दिया था, इसलिए हम बैठे और जजिस का हल्फ पढ़े, और उस हल्फ में लिखा हुआ है कि जजिस आइन और कानून के ताबे हैं। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि हमने कोई चीज़ खुफिया नहीं रखी। और फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि खुदा ना ख्वास्ता मेरा बेटा अगर अगवा हो जाए और अगवाकार की कॉल रिकॉर्ड हो जाए, तो क्या वो भी प्राइवेसी का इसमें भी प्राइवेसी का बहाना बनाया जा सकता है? क्योंकि मैं तो शुक्र अदा करूँगा कि मेरे बेटे का अगवाकार पकड़ा गया है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई हम वो कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम इसके किसी से पैसे नहीं ले रहे। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जजिस का हल्फनामा अल्लाह के नाम से शुरू होता है और अल्लाह के नाम पर ही ख़त्म होता है, जो जजिस ओथ लेते हैं। और फिर हम सिर्फ, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, किसी और के नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मातहत अदलिया और एग्जीक्यूटिव पर लागू होते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इसका इतलाक नहीं होता। बाज़ औक़ात जो काम दिए जाते हैं हमारे लिए वो बहुत तकलीफ दे होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा हम ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि हमें तो ये काम सौंपा गया है और ख़ुद कानून पर अमल करते नहीं और हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं।
چلیں ہم قانون بھی سیکھ لیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ وکیل تو ٹاک شو میں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہم بطور اعلیٰ عدلیہ سے اسٹے آرڈر لیتے تھے تو نچلی عدالت میں پیش ہو کر آگاہ کرتے تھے، ہم اس پہ ٹاک شوز میں ٹی وی پہ بات نہیں کرتے تھے۔ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ یا ان کے وکلاء کی جانب سے جو میڈیا کے اوپر باتیں کی گئی، اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمنٹ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہو سکتا ہے جن کی مبینہ آڈیوز آئیں انہوں نے خود ریکارڈ کر کے لیک کر دی ہوں، ہمارے پاس صرف اخلاقی اتھارٹی ہے، ہمارے پاس نہ ہی کوئی فوج ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار ہے، اور کیا ہم یہ دیکھ سکتے تھے کہ مبینہ آڈیوز کس اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی؟ اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جواب دیا کہ انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انکوائری کمیشن کو سنے بغیر ہی 5 ججوں نے آرڈر دے دیا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں، 5 رکنی بینچ کے آرڈر میں فیڈرلزم کی بات کی گئی، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کے فیصلے کالعدم قرار دیے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اور بظاہر اس جو 5 ممبر بینچ کا آرڈر ہے اس سے فیڈرلزم کو تباہ کیا گیا۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ مبینہ آڈیوز کے خلاف درخواست گزاران نے عوامی مفاد کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا، انفرادی مفاد کو عوامی مفاد عامہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ عدلیہ کی ساکھ پر جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کوشچنز اٹھ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے اسی سوال کی بنیاد کے اوپر کہ جوڈیشری کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کوشچنز اٹھ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے ایک مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں جو باتیں آپ ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں وہ باتیں آپ نے اس 5 ممبر بینچ کے سامنے بھی رکھی تھی یا نہیں۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سچ سامنے آئے چاہے کچھ بھی ہو، اور سچ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے، اور ہم کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا رہے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر یہ بھی کہا کہ اس پوری صورتحال میں ہم نے جو ہے وہ اس پورے معاملے کو جب تک یہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز جو ہے ان کی جانب سے نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے ہم اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو روک رہے ہیں۔ آرڈر بھی جاری ہوا، اس میں لفظ ایڈجرن کرنے کا ذکر ہے، یعنی یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، یہ ابھی انکوائری کمیشن ختم نہیں ہوا۔ اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 31 مئی کو آئندہ سماعت ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے اس کیس کو، یا مزید تاریخوں پہ تاریخیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس انکوائری کمیشن کے دوسرے اجلاس میں رائٹ ٹو پرائیویسی کے اوپر کمنٹ کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے یہ تو در حقیقت ایک گھر تک محدود ہے، یعنی 4 دیواری تک محدود ہے، باہر کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کمنٹ کیا اس کے اوپر، کہا کہ ہم جو ہے اگر ہمیں بطور فریق بنا دیا جاتا، ہمیں کم از کم سن لیا جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ایک دفعہ انہوں نے بذریعہ روڈ سفر کیا اور اتنا سفری مشکلات سہ کر وہ آئے، تو اگر پہلے بتا دیا جاتا تو ہم جو ہے وہ یہاں پر آتے ہی نہ۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ مجھے بھی جس دن یہ پٹیشنز فکس ہو رہی تھیں اسی دن مجھے بھی یہ اطلاع دی گئی بذریعہ کال کی جی یہ کیس فکس ہو رہا ہے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ پہلی ہی سماعت میں جو ہے یہ آرڈر دے دیا گیا ہے، تو بہرحال چلیں جی اب دوسروں کی عزت ہے، ہماری عزت بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جذباتی پن اس آبزرویشنز میں ہمیں نظر آیا۔ اچھا اب ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس جوڈیشل انکوائری کے ذریعے جو ہے وہ حکومت نے جوڈیشری کے اندر تقسیم ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ امپریشن درست اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک مختصر سی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر اکتوبر میں بھی کچھ مبینہ آڈیوز سامنے آ رہی تھیں، جسٹس مجاہد علی اکبر نقوی صاحب کی بھی ایک مبینہ آڈیوز سامنے آئی، اور بھی آڈیوز سامنے آئی، تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ وہ پٹیشن سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں کی۔ ایک جگہ پر چیف جسٹس پاکستان محترم بندیال نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ دیکھیں ہم تو جسٹس مجاہد علی اکبر نقوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے کسی کو پیغام دے رہے ہیں، تو بجائے وہ پیغام دینے کے اگر اس وقت اس پٹیشن کو
سماعت کے لیے فکس کر لیتے اور پھر اس کی پروسیڈنگ چل پڑتی اور یہ تعین کیا جاتا کہ یہ مبینہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے، تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن اس پٹیشن پہ کوئی سماعت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد حکومت نے انکوائری ایکٹ 2017 کے سیکشن 3 کے تحت انکوائری کمیشن تشکیل دیا، جس کے سربراہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بنے. اور پہلا اجلاس جس دن ختم ہوا، ایگزیکٹ اسی وقت جو پہلے پٹیشنر سپریم کورٹ میں پہنچے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان تھے، اور ان کے وکیل بابر اوان نے یہاں پہ پٹیشن فائل کی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر آئے، پھر پٹیشنز آتی گئیں، اور پھر جب 4 پٹیشنز فائل ہوئیں، ایک دن کا وقفہ ہوا، اگلے دن خبر آئی جی کہ وہ کیس فکس ہو گیا ہیرنگ کے لیے. تو اس لیے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ انکوائری کمیشن بننے سے پہلے اگر سپریم کورٹ اس پٹیشن جو پی ٹی آئی کی طرف سے فائل کی گئی تھی اگر اس کو ٹیک اپ کر لیتے اور اس کے اوپر ہیرنگ شروع ہو جاتی، تو کم از کم یہ امپریشن جو آج دیا جا رہا ہے کہ جی حکومت ججز کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے، یہ امپریشن زائل ہو جاتا. اچھا، اب جوڈیشری کی ڈویژن کا جو تاثر ہے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بڑا آسان سا اس کا جواب ہے. یہ شروع ہوا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ بطور جج نہ بنے اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنایا جائے مستقبل میں. اس لیے ایک ریفرنس فائل ہوا، پراکسی ریفرنس تھا. اس کے پیچھے ساری کہانی آپ کو معلوم ہے. عمران خان خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جی وہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور پھر بڑے بعد میں لوگ جو ہے وہ انقلابی بن گئے اور کہا جی غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب یہ جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا اور اس ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور جب وہ چیلنج ہوا، اوپن پروسیڈنگ ہوئی، تو اس کے بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پوری فیملی کٹہرے میں کھڑی تھی. اور ہمارے یہ ججز اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ سے، بالخصوص ان کی اہلیہ سے سوال کر رہے تھے. جسٹس منیب بختر صاحب بھی کچھ سوالات کرتے ہوئے ہم نے دیکھے. تو وہاں سے یہ ڈویژن آئی، وہاں سے پھر سلسلہ چلا، اور پھر اس وقت اسٹیج یہاں تک پہنچ چکی ہے اور حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک آرڈر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا، اس کو پہلے ایک رجسٹرار آفس کے سرکولر کے ذریعے سے غیر مؤثر کرنے کی مثال قائم کی گئی، جو کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس سے پہلے ہمیں یہ مثال نہیں ملتی. تو بہرحال یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.